خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے، اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا کانپ گئی، خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرف پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے، کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں، آئے معبودو سب اس کو سجدہ کرو، آئے خداوند صہیون نے سنا اور خوش ہوئی، یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئیں، کیونکہ آئے خداوند تو تمام زمین پر سر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے، آئے خداوند سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو، آئے خداوند سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو، آئے خداوند سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو، وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے، صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی، آئے صادقوں خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، خداوند کے پیارو، سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور خدا کے حضور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سلامت وہی ہے جسے یاد رہتا ہے کہ وہ کون ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے۔ بہت ضروری ہے یہ کہ خدا کی طرف سے ہم کو یہ سمجھ بخشی جائے، ہم ہوشیار رہیں، چوکس رہیں، اس کی طرف تاکتے رہیں، کیونکہ وہ ہم کو بچا بھی لیتا ہے اور برکت پر برکت بھی نازل کرتا ہے۔ خدا کرے آج آپ کے لیے ایک خاص دن ہو اور خدا کی برکت کی بارش، برکتوں کی بارش آپ پر ہو، آمین۔
کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اور سن رہے ہیں خدا کا وہ کلام جس کی خوبیاں بیان کہاں سے شروع کی جائیں، کیسے بیان کی جائیں خدا کے کلام کی خوبیاں۔ یہ کلام جو سنائی دیا ہے اور وہ کلام جو نظر آیا ہے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ خدا کے بندے داؤد نے ایک بڑی خوبصورت دعا کی ہے اور ہم سب اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ عجائب، عجیب کام، عجیب باتیں تیری شریعت میں، تیرے کلام میں جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، جس کی وجہ سے سننے والوں میں، جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، اور جو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، وہ عجائب ہیں، وہ خدا کے کلام کے عجوبے ہیں، عجیب باتیں، چمتکار ہیں۔ 119واں زبور ہے جس میں یہ دعا خدا کے بندے نے کی ہے، میری آنکھیں کھول دے۔ ایک جگہ لکھے کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں، اور پھر یہ 18ویں آیت میں لکھا ہے، 119واں زبور 18ویں آیت، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ واہ واہ، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ اسے سنتے سنتے آپ دل کا دروازہ کھول دیں تو وہ ذہن کھول دے گا، بندھن کھول دے گا، آسمان کھول دے گا۔ اس کلام کی وجہ سے اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ سمجھ حاصل ہوتی ہے جو اوپر سے آتی ہے، اور اس میں ہم کو پہچان نصیب ہوتی ہے ان باتوں کی جو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہماری زندگی میں دکھائی نہ دیں، جاتی رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ لکھا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ بات چیت بند ہو جاتی ہے، رشتہ بند ہو جاتا، کان بند ہو جاتے ہیں۔ کان بند ہوتے ہیں تو پھر دکھائی نہیں دیتا، جب دکھائی نہیں دیتا تو سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آج خدا کے حضور یہی فریاد ہے کہ جب آپ خدا کا کلام سنیں گے تو خداوند آپ کو یہ پہچان بخشے گا کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ کے لیے مضر ہیں، اچھی نہیں ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق بسر کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہم سنتے ہیں اور کوئی کہے گا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا اس پہ چلیں گے، کیونکہ اس نے نمونہ رکھا ہے کہ کیسے جینا چاہیے، اور اس نے ہمارے سامنے نمونہ رکھ دیا کہ کیسے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ جینے کا بھی نمونہ ہے، یہاں سے جانے کا بھی نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات میں، کیونکہ وہ خدا کا کامل انعام اور کلام ہے۔ تو اس میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو خداوند سے لپٹے رہیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں۔ کچھ ایسی باتوں کا میں ذکر کروں گا جو زہر ہیں، زہر قاتل، روحانی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے، میں بحث نہیں کر سکتا، ہار جاؤں گا۔ لیکن اگر خدا کا پاک روح آپ کو قائل کر دے تو ان چیزوں کے ہاتھ سے چھڑا کے ایک اور جگہ قائم کر دے گا۔ میں بحث نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، میرے ساتھ لوگوں نے اس پر بہت بحث کی ہے، بات چیت کی۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کا فیصلہ ہے، میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ آپ کو میں خدا کے کلام میں سے دکھا دوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کچھ۔ اب گانے والوں سے کہے کوئی کہ آپ نیبو کو بتائیے نیبو کے اندر کیا برائی ہے صاحب؟ خدا نے پیدا کیا، کتنا خوبصورت پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، آپ کر کے دکھاؤ ایک نیبو پیدا۔
دیکھو خدا کی چیز اتنی خوبصورت، آپ کہتے اسے کھانا نہیں چاہیے صاحب، تو وہ کہے گا آپ کھائیے، خوب کھائیے، روز کھائیے، چائے میں ڈال کے کھائیے، ویسے ہی اس کا رس بنا کے پیجیے، میرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہ بھئی آپ کے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے اصل میں اپنا گانا جو ہے وہ خدا کے والے کر رکھا، میں گیت گاتی ہوں، میں گیت گاتا ہوں، میرے لیے اچھا نہیں ہے کھٹا۔ بھئی میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی، وہ کہے گی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ رہی، میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں روحانی زندگی میں آگے بڑھیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ خداوند ان کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کو خدا دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنائے، وہ کچھ فیصلے کرتے ہیں، وہ پرفضل ہوتے ہیں، پرفصل ہوتے ہیں، ان کی فصل ہوتی ہے، اس کے اچھے نتیجے ہوتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فضول ہے۔ تو خدا کے حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے آپ کے حضور عاجزی سے، فروتنی سے، دل کی محبت کے ساتھ یہ باتیں آپ کو شاید پہلی دفعہ سنیں گے، شاید ایسا کہ آپ بھول گئے، آپ کو یاد دلائی جائیں گی۔ کچھ باتیں ہیں جو خدا پرستوں کو یاد رکھنی چاہیے، جنہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم پرستش خدا کی کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ جس خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خداوند یسوع مسیح میں، جس نے اپنی محبت کا کمال ظاہر کیا یسوع مسیح میں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، جو کچھ کا پاک روح کہے گا وہی کریں گے۔ بہت پیارا فیصلہ ہے، بہت لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ سب کو میرا سلام، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کو کچھ اور باتیں ہیں جن کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر دھیان نہ رکھا جائے تو ان کا دھن لٹ جاتا ہے، نردھن ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا۔ دیکھا ہم تو کہا کرتے تھے چھوٹا منہ بڑی بات، بڑے روحانی بن رہے تھے یہ۔ تو اس سے پہلے کہ شرمندگی ہو، لکھا ہے خدا کے کلام میں ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ وہ کون سی باتیں جن کی طرف سے ہم کو ہوشیار رہنا پڑتا اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے؟ خدا کے پاک روح کی جو ہدایت ہوتی ہے، جو تعلیم اور ہدایت ہوتی ہے، جو تربیت ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا خزانہ ہم نے سمجھ لیا ہے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو خدا کی جگہ لے لیتی ہیں، ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پرستش خدا کی ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ جام پرست ہو جاتے ہیں، جام پرستی، شراب پرستی، شراب نوشی میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اعتدال سے ہونا چاہیے سب کچھ۔ بھائی کیا بحث کی جائے ان سے؟ مجھے معلوم ہے ان کے اعتدال کی چٹھیاں اڑ جاتی ہیں، بالکل چتھڑے اڑ جاتے ہیں ان کے اعتدال کہتے ہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بھائی اتنا اور اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک حد ہم نے مقرر کر لی، اس حد سے زیادہ آگے نہیں جانا، حد میں رہ کے شراب نوشی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بھائی میں تو ان سے بحث نہیں کرتا، بھائی میں نہیں بحث کر سکتا ان سے۔ مجھے یاد ہے کسی نے مجھ سے کہا تھا، اب میں کیا جواب دوں، آپ کیا جواب، کہ یسوع مسیح نے تو شراب بنا کے دی تھی، آپ منع کر رہے ہو شراب نہیں پینا چاہیے، آپ نے کہاں سے یہ بات سن لی؟ میں نے کہا بھائی میری آنکھیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ شراب پینے والوں کا اشر کیا ہوتا ہے، اور ایسا کرو کہ میں گلاس پانی منگواتا ہوں، آپ اسے بدل کے شراب بنا دو، جو سی مرضی اس پہ لکھ دینا، میں پی لوں گا، ایک ایک قطرہ پی جاؤں گا اس کا میں، لیکن میں لاتا ہوں پانی، بنائیے اس کی شراب، یسوع مسیح نے تو شراب بنائی تھی پانی سے، اس کا کوئی مقصد تھا، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، صرف یہ دیکھ لیا کہ پانی تبدیل ہو کے شراب ہو گیا۔ اور یہ ان آپ کو پتہ نہیں کہا کہ وہ جو پینے والے وہ تو اچھا خاصا آدمی خراب ہو گیا، اچھا خاصا خدا پرست جام پرست ہو گیا، شراب کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ کون تھے، نام نہیں لوں گا ان کا، آپ جان لو گے۔ وقت نزاع ہے، دم صرف آنکھوں میں رہ گیا ہے، سارا دم نکل چکا ہے،
لیکن دیکھو غلامی جام کی، کیا ہاتھوں میں اگر دم نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی، یہ رہنے دو، ہٹاؤ نہ چاہو، رہنے دو اسے میری آنکھوں کے سامنے رہنے دو، دیکھ لیتے ہیں تپش دل کی بجھا لیتے، دیکھ دیکھ کے میں سانس لے رہا ہوں، اس قسم کی غلامی۔ اور کتنے خدا کے خادم ہیں اچھے خاصے چل رہے تھے، ایسے پھسلے ہیں کہ اب نہیں اٹھ سکتے جب تک توبہ نہ کر لیں، خدا چھڑا سکتا ہے انہیں۔ دیکھو خدا کے کلام میں کیا کہا گیا، میں کیوں اتنا شور مچا رہا ہوں؟ آپ کہو کہ صاحب ویسے ہی شور مچا رہے ہو، آپ کو پتہ تو کچھ ہے ہی نہیں، پی کے دیکھو کبھی پھر پتہ لگے گا۔ مجھ سے کہا تھا آپ نے پی کے دیکھا؟ میں نے کہا میں تو زہر بھی نہیں پی کے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے زہر اچھی چیز ہے؟ ضروری بات ہے میں زہر پی کے دیکھوں مروں تب کسی نتیجے پہ پہنچوں؟ مجھے دکھائی دے رہا کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا دیکھیے میرے ساتھ پرانے عہد نامے میں، دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں۔ دیکھو امثال کی کتاب ہے۔ ارے بھائی سلیمان کے یہاں کو شراب کی کمی تھی؟ جن برتنوں میں وہاں شراب پی جاتی تھی وہ تو برتن کیا حالت تھی، بہت قیمتی برتن ہوتے تھے، پھر شراب پتہ نہیں کہے گی بناتے ہوں گے وہ۔ لیکن ذرا دیکھو وہ کیا کہہ رہا اپنی زندگی کے تجربے سے۔ امثال کی کتاب ہے، جو کہتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ یہ خدا کے بندے سلیمان نے لکھی ہے، زندگی کے آخر میں لکھی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے تو حال اچھا نہیں تھا، بہک کے جنے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا خدا کا بندہ۔ یہ دیکھیے 20واں باب ہے یہ امثال کی کتاب کا، 20واں باب، اور پھر اسی میں سے ایک دو جگہ سے پڑھیں گے۔ بہت پیاری کتاب ہے یہ۔ میں دیوبند میں تھا، دیوبند ایک جگہ ہے، میں اپنا وطن کہہ دوں اسے، بالکل مسجد کے کرایہ دار تھے ہم۔ تو جب خدا کا بندہ اذان پڑھتا تھا صبح کی، تو میری دادی مجھے کہا کرتی تھی کہ اٹھ جا، بہت سخت تھی وہ، شکر خدا کا شکر ان کی سختی کے لیے۔ ایک دفعہ آواز دیتی تھی، دوسری دفعہ میں اتنا بڑھیا نشانہ تھا ان کا کہ وہ اتنی دور سے جوتی اٹھا کے مارتی تھی کہ خطا نہیں ہوتی تھی، سیدھی سیر میں لگتی تھی ٹک سے، اٹھ جاتا تھا۔ اور پھر مجھے ہاتھ منہ دھو کے تیار ہو کے کہتی تھی مجھے امثال کی کتاب پڑھ، مجھے سنا۔ یہ کتاب میں پڑھتا تھا، مجھے بہت پیاری لگتی ہے کتاب۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرتی ہے، جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں۔ شراب پینے والا شراب پیتا نہیں ہے، شراب اسے پیتی ہے، وہ فریب کھاتا ہے، شراب اسے پیتی ہے۔ یہ کہہ رہا خدا کا بندہ۔ ذرا دیکھیے 27واں، اسی کا 27واں باب ہے، اور میں 29 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ 27واں باب، اور اس میں بھی اسی قسم کی بات خدا کے کلام میں آئی ہے کہ شراب کس کو دینا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، کہ لکھا جب میں لال لال ہو اور روانی سے نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، دیکھ بھی مت اس کی طرف، تجھے پی جائے گی، تیرے خاندان کو پی جائے گی، تیرے بچے دھکے کھاتے پھریں گے، تیری بیوی کو نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ عبادت خانے کے بجائے شراب خانے میں رہے گا تو۔ خدا کے بندے، خدا پرست، ڈر، دہشت کا، یہ خدا کے کلام کی تعلیم، یہ خدا کے کلام کی تعلیم۔ کیوں نہ مانوں اس کو میں؟ اب دیکھیے خدا کے کلام میں افسیوں کے نام کا خط ہے، یہ نئے ڈرامے میں اس کا 4تھا باب ہے، افسیوں کا خط 4تھا باب، اور اس میں دیکھو کیا لکھا ہے یہاں۔ ہے آپ کے پاس بائبل؟ اچھا ہو، نہیں ہے تو لے لیں آپ، جو جس بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے آپ یہ پروگرام سنیں گے، آپ ان کو فون کیجئے اور ان سے کہہ دینا کہ مجھے انجیل بائبل چاہیے،
اور بتا دینا کون سی زبان میں چاہیے. نہ تو وہ، میں یقین کے ساتھ کہتے ہوں، نہ تو وہ آپ سے پیسہ مانگیں گے اس کے لیے، اور نہ ہی پھر خط بھیج بھیج کے آپ کا ناک میں دم کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. اب میرے پاس نہیں ہے، پہلے میں بھیج دیتا تھا، لیکن آپ جس بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے سنیں گے یہ کلام، آپ ان کو کہنا، میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو پریشان نہیں کریں گے. پھر آپ اپنی زبان میں پڑھ سکو گے، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، میرے خیال میں عربی میں، فارسی میں شاید کر سکیں مہیا. لیکن اردو، ہندی میں، پنجابی میں، انگریزی میں تو مل ہی جائے گی آپ کو آسانی سے. منگوا لے، خود پڑھیے، آپ دیکھیے کہ جن باتوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں وہ ایسے ہی ہیں بھی کہ نہیں. دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر، افسیوں کا خط. غور سے دیکھو، یہ تم جو خدا کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر رہے، تم جو خدا پرست بن رہے ہو، خدا تمہیں پرست بنا رہا ہے، خدا پرستی کی برکتیں تمہیں دے رہا. غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو. وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. بد چلنی کے بجائے خدا کی سیرت روح القدس تمہارے اندر پیدا کر دے گا. شراب میں متوالے ہونا، روح سے معمور ہونا. ارے جو روح سے معمور ہو رہا اسے کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ پھر جس کے سر میں درد ہے ہی نہیں اسے درد کی گولی کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اور چیز ہے جس سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے شہوت پرستی. شراب نوشی، جام پرستی، شہوت پرستی. یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ اگر خدا کے کلام سے لگی رہیں اچھا ہے. اس سے ہٹ کے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہاں شیطان کو موقع مل جاتا ہے. اور اچھے خاصے خدا کے خادم، ٹھیک چلنے والے لوگ، ان آنکھوں کی وجہ سے، آنکھوں کی خواہش کی وجہ سے ان کا سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے. ایسی کس کا میں ذکر نہ کروں. خدا مجھ پر رحم کرے، آپ پر رحم کرے. شہوت پرستی سے بچو. یہ زمانہ ایسا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو اسی لیے کمائی جا رہی ہے کہ انسان کی آنکھیں ان کے قبضے میں نہیں ہیں. اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میری آنکھوں کو بطالت پر نظر کرنے سے باز رکھ. یہ بھی 119واں زبور ہے. میری آنکھوں کی حفاظت کر. یہ ہے گی 28-27. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. ارے بطالت پر نظر کر کے مر جاتی ہے روحانی زندگی. یسوع مسیح نے کہا تھا، میں تم سے کہتا ہوں زنا کے بارے میں، محض عمل ہی نہیں اس کا خیال بھی زنا کاری ہے اور زہریلا ہے. اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھو. دیکھو ایوب نے کیا بات کہی تھی. خدا کے بندے ایوب نے ایک بات کہی ہے، وہ مجھے یاد رہتی. 31واں زبور ہے ایوب، خدا کے بندے ایوب کی کتاب، اس کا 31واں باب ہے. ذرا کیا بات کہتا خدا کا بندہ. ہمیں اس کے دکھ تو یاد ہیں، ہم یاد کرتے ہیں ان پر کہ اس نے اپنے دکھوں میں کہا تھا. 31ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے. عہد، خدا سے بھی عہد کیا، آنکھوں سے بھی عہد کیا. کیا عہد کیا؟ پھر میں کسی کنواری پر کیوں کہ نظر کروں. تو عورتوں کو دیکھ کے، کنواری لڑکیوں کو دیکھ کے اس وقت تو بھیا بزنس ہے. یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بیچنا شہوت پرستوں کے لیے. ان کی آنکھوں کے لیے خوراک چاہیے، ان کی شہوت کے لیے قربانیاں چاہیے. لڑکیوں کی، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو قربان کیا جا رہا. ارے یہ شہوت پرست. کہاں ہم کو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا پرست بنے، اور ہماری جان کا دشمن ابلیس شہوت پرست بناتا ہے. دھیان رکھ خدا کے بندے، اپنی آنکھوں کا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ایک اور چیز ہے، اچھا خاصا ایک شخص ہے جس کا توکل خداوند پر ہے، یسوع مسیح کے پیچھے چل رہا ہے. خداوند نے اس کو بتا دیا ہے کہ میرے پاس، تیرے پاس دولت جو ہے وہ اور قسم کی ہے، لیکن وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے شان پرست بننا چاہتا. لوگ اپنی شان بڑھاتے دکھاتے ہیں. ان کے پاس ایک مکان ہے، اس سے تسلی نہیں صاحب. ایک جہاز ہے، ایک سے کافی نہیں صاحب. اور کیا لوگے؟ لے کے کیا جاؤ گے؟
لیکن پرستش کرنی شروع کر دیتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کیوں ہے، میں تو ان سے اچھا ہوں۔ یہ جو شان پرستی ہے، شان و شوکت پرستی ہے، خدا کی پرستش نہیں کر سکتا وہ انسان۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خدا کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو اپنے بندے کو نہ دے، ہر چیز دیتا ہو، افراد سے دیتا، اپنے ہاتھ سے دیتا۔ شان پرستو جو دنیا کی چیزوں کی شان میں گھس گئے، یہ دیکھو کہ وہ جو آپ کو مل رہی ہیں چیزیں جو آپ نے جمع کر لی ہیں، وہ دی کس نے، کس کے ہاتھ سے لی ہیں آپ نے؟ اگر خدا نے آپ کو دیے شکر کرو، وہ شان پرست نہیں ہوگا، وہ شکر گزار ہوگا۔ ایک اور بات ہے، شہرت۔ کتنے لوگ ہیں جو میری بات، کتنے لوگ ہیں جو میری عزت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرا نام لیتے ہیں، کہاں کہاں میرا نام لیا؟ شان پرستی، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی عزت۔ آپ کو معلوم ہے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ ارے کیا انسان کی عزت اور شان و شوکت! جا کے قبرستانوں میں دیکھو، ان کی قبروں پہ لکھا رہتا ہے کتنے بڑے آدمی تھے وہ۔ اب تو کیڑے بھی نہیں رہے، وہاں تو ختم ہو گیا، گوشت تو نہیں، ہڈی تو نہیں کھاتے کیڑے، کیڑے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مر گئے وہ بھی کھاتے کھاتے۔ ڈرو، ہوشیار ہو جاؤ، جام پرستی چھوڑ دو، شہوت پرستی سے بچو، شان پرستی سے بھاگو، بچے رہو، خداوند میں بڑھتے رہو۔ خداوند مجھ پر رحم کرے، آپ پر بھی رحم کرے، آمین۔ خداوند کے پیارو، خدا کرے کہ جو بات آپ نے سنی ہے، سنانے والے کو بھول جائیں، اس پر نظر نہ کریں۔ کوئی اگر ایسی بات ہے جو خدا کا پاک روح آپ سے کہہ رہا ہے تو بحث نہ کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ خدا چھڑانے پر قادر ہے۔ میں خاندان کو جانتا ہوں، 7 لڑکے تھے، لڑکی کوئی نہیں تھی اس گھر میں، پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں 6 بھائی، 6 کے 6 شراب نے پی لیا، بڑے قابل تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت کچھ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، لیکن سب جیسے کشتی ڈوب جاتی وہ بھی ڈوب گئے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، ڈرتے اور کانپتے اس کا شکر کرتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بھائی، عورتیں پی رہی ہیں آج کل شراب۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے اچھی پی لی، خراب پی لی، جیسی دیکھو نا کہ جی اعتدال سے پینی چاہیے، وہ پینے والا کہہ رہا ہے اچھی پی لی، خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی۔ اب تو نشہ ہے نا کیف، پانی نہ پیا شراب پی لی، کہ جمتے اعتدال سے پیتے ہیں، دریا نوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جام میں پینے والے پھر دریا نوش ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کو چین نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے بھائی، اگر آپ خداوند کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو خدا کا پاک روح آپ کو کہے گا اسے چھوڑ دے، لا میں تجھے پلا دیتا ہوں، لا میں تجھے پیار کا جام پلا دیتا ہوں، پیے گی، پیے گا، پی لے، معمور ہو جائے گا، مسرور ہو جائے گا، مبارک ٹھہرے گا۔ کیوں نہ پی لیں اس کے ہاتھ سے؟ کیوں نہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں، حقیقت میں دل و جان سے خدا پرست ہو جائیں، اس کی پرستش کرنے لگیں۔ اور یہ جو نادیدہ بت ہیں، دکھائی نہیں دیتے، یہ بدرو ہیں، یہ شیطان کے بت جو بنا رکھے ہم نے،
یہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں. ارے خدا کی پرستش شروع کر دو آج. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بیچارے پھنس گئے تھے، آج دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے خدا ان کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں 15 برس ہو گئے خدا نے مجھے آزاد کر دیا، 20 برس ہو گئے خدا نے مجھے بچا رکھا. آپ کی گواہی سے بہت بڑا جیسے برکتوں کی بارشیں ہوں گی آپ کے گھر میں. لے لو لے لو لے لو خدا کا فضل، دیکھ لو خدا آپ کو کیا دینا مانگتا ہے. یہ کیا ہے، اس کے ہاتھ سے لے لو، معمور ہو جاؤ، مسرور ہو جاؤ، مبارک ہو جاؤ.